قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه بالتابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى إلى أن قال فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى عليه السلام على فرعون وأشياعه. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مقابلہ ہو رہا تھا امرأۃ فرعون کی بیوی جو تھی وہ ایک سادہ عام لباس پہن کے عاجزی کا اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو غالب کر دے فرعون پر اور فرعون کی جماعت سے. فمن رآها من آل فرعون ظنها أنها إنما ابتذلت الشفقة يرى فرعون وأشيائه. اب محل میں جن نے دیکھا کہ امرأت فرعون بڑی عاجزی سے دعائیں مانگ رہی ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ فرعون کی کامیابی کی دعائیں کر رہی ہے. وَإِنَّمَا كَانَ حُزْنُهَا وَهَمَّهَا لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ. حالانکہ فرعون کی بیوی کا مقصد فرعون کی بیوی کا غم جو ہے وہ صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا نہ کہ فرعون کے لیے. فلما طال وقته وعيد فرعون الكاذب كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل فإذا مضت أخلف موعده. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فرعون کا جھوٹ بولنا اور وعدے سے وعدے کا توڑ دینا لمبا ہو گیا کہ جب کوئی نشانی آتی تو کہہ دیتا کہ اچھا اب یہ عذاب چل جائے تو میں بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا. لیکن جب وہ عذاب چل جاتا تو وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتا. وقال هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا. اور اس کے بعد ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ تمہارا رب ان معجزات کے علاوہ بھی اور کوئی چیز دکھا سکتے ہیں. فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون پہ عذاب بھیجا طوفان کا عذاب بھیجا جراد مکڑی کا کہ سب فصل اجڑ گئے. والقمل کہتے ہیں جوئیں پڑ جانا بالو میں بدن میں. والضفادع مینڈک والدم خون آیات مفصلات یہ بھی اللہ کی بڑی واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں تھیں. کل ذالک یشکو الی موسیٰ علیہ السلام یتوب الیہ ان یکفار ویواسقوا ولا ان یسرمعوا بنی اسرائیل. اور جب یہ عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رجوع کرتے کہ مہربانی کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب ہم سے ٹال دے. ادعو لنا الی ربک. اللہ تعالیٰ کی طرف درخواست کریں اگر یہ عذاب چل گیا تو ہم بنو اسرائیل کو بھیج دیں گے. فَإِذَا كَفَّ ذَلِكَ أَخْلَفَ مَوْعِدَهُ وَنَقْضَ عَهْدَهُ. لیکن جب وہ عذاب چل جاتا تو وہ وعدہ توڑ دیتے. حَتَّى أَمَرَ اللَّهُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامَ بِالْخُرُوجِ بِقَوْمِهِ فَخَرَجَ بِهِمْ لَيْلًا. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ رات کو اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ مصر سے. فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد بدوا بالمدائن عاشرين.
جب صبح ہوئی اور فرعون کو اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آج چلے گئے ہیں، تو اس نے دوڑائے بندے کے جا کے حکم دو کہ میری فوج فوراً تیار ہو. فَتَبَعُوا بِجُنُودٍ عَظِيمَةٍ كَثِيرَةٍ، بہت بڑا لشکر لے کے پیچھے چلا. وَأَوْحَى اللَّهُ بِالْبَحْرِ إِذَا ضَرَبَ عَبْدِي مُوسَىٰ بِعَصَاهُ فَانفَلَقَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ جب میرا بندہ موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم کو لے کر اور تمہیں اپنے عصا کے ساتھ مارے تو بالکل رستے بن جائیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے گزر جائیں. ثم التقى على من بقي بعد من فرعون وأشيائه، اور موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے نکل جانے کے بعد جو فرعون داخل ہو دریا کو حکم تھا کہ پکڑ لو میرے دشمن کو. وَنَسِيَ مُوسَىٰ أَن يَضْرِبَ الْبَحْرَ بِالْعَصَا وَانتهى إِلَى الْبَحْرِ وَلَهُ تَصْرِيفٌ مَخَافَةَ أَن يَضْرِبَهُ مُوسَىٰ بِعَصَاهُ وَهُوَ غَافِلٌ يَسِيرُ عَاصِيًا لِلَّهِ. اب جناب جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو بھول بیٹھے. وَانتهى إِلَى الْبَحْرِ، دریا پہ پہنچ گئے. وَلَهُ قَصِيفٌ، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی. مخافة أن يضرب موسیٰ بعصاه وهو غافل يسير عاصيا لله. فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى إنا لمدركون. اب جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کے لشکر کو دیکھ لیا کہ قریب آ رہے ہیں تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم تو پکڑے گئے، آگے دریا ہے اور اس کے بعد فرعون کی قوت ہے. افعل ما امرك به ربك فإنه لم يكذب ولم تكذب، آپ وہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کا وعدہ بھی سچا ہے، اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، نہ وہ کبھی جھوٹا حکم دیتے ہیں. قال وعدني ربي إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه ثم ذكر بعض ذلك رسيم البحر بعصاه. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب میں دریا پہ پہنچوں تو دریا میرے لیے 12 رستے بنا دیں گے کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے رستے سے گزر جائے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی ماری. فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون ومن أواخر جند موسیٰ، کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ پوری کی پوری گزر گئی اور فرعون داخل ہو رہا ہے اور وہ اس سے نکل رہے. فانفرق البحر، دریا میں رستے بن گئے. کما امرہ ربہ کما وعد موسیٰ علیہ السلام، جیسے اللہ نے دریا کو حکم دیا اور جیسے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا. فلما ان جاء موسیٰ واصحابہ كلهم البحر، جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی دریا سے گزر گئے، دخل فرعون واصحابہ، فرعون اور اس کے ساتھی داخل ہوئے. التقى عليهم البحر كما امر، اللہ کے حکم سے دریا مل گیا اور اس سے ختم ہو گئے اور دریا مل گیا. فضا اس کے فلما، وہ کہتے ہیں کہ جناب فلما جاوزا موسیٰ البحر قال إنا نخاف ألا يكون فرعون ونؤمن بحلاقه. اب جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم سلامتی سے گزر گئی لیکن کہنے لگے پتہ نہیں کہ فرعون بھی ڈوبا یا نہیں ڈوبا، وہ بھی مر گیا یا بچ گیا، اس لیے ہمیں کیا پتہ ہو سکتا ہے. فدا ربہ فأخرجه ببدنه يستيقظه بحلاقه. اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس کے بدن کو لاش کو باہر پھینک دیا تھا کہ دیکھ لیں. ثم بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد جب بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم گئی، آگے جا کے ایک ایسی قوم پہ گزر ہوا کہ انہوں نے بت رکھا ہے، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه
موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے مہربانی کرو ہمیں بھی ایسے چھوٹے چھوٹے خدا بنا دو، ہم بھی عبادت کریں. یہ دیکھو نا جیسے یہ اپنا دیکھ رہے ہیں عبادت کریں، ہمیں بھی چھوٹے چھوٹے ایسے بنا دو، ایسے دیوی دیوتا تھا کہ ہم بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس میں تم بڑی جاہل قوم ہو، یہ بھی عبادت کرنے والے بھی اور ان کے اصنام بھی یہ سب ہلاک ہونے والے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم کتنی معجزات دیکھ چکے، کتنی نشانیاں دیکھ چکے ہو، اس کے بعد بھی تم عبرت نہیں پکڑتے ہو. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چل پڑے اور ایک مقام پہ قیام کیا. وقالا جی وہ ہارون کا تو سغلت تو ہوا نہیں گھوم فإني ذاهب إلى ربي وأجر صافين يوما أن يرجع إليهم فيها. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ میں نے اپنا خلیفہ حضرت ہارون کو بنایا ہے، میرے جانے کے بعد حضرت ہارون کی پوری اطاعت فرما برداری کریں. میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. فلما أتى ربه وأراد أن يكلمه 30 يوما وقسمهن ليلهن ونهارهن وكان يكلم ربه ويحيي فضل الصائم. وتناول موسى من نبات الأرض شيئا فبلغه وقال له ربه إن آتاه لما استغفر بالذي كان قال يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا بفم طيب الريح. قال وما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك. ارجع فصم 10 ثم أتني. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کے روزے رکھے اور 30 دن روزے رکھنے کے بعد اب اللہ کی دربار میں حاضر ہوئے. لیکن روزے کی وجہ سے جو منہ میں تھوڑی ہوا پیدا ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں یہ جو ہوا ہوتی ہے نا یہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ میرے منہ سے ہوا آ رہی ہے اور میں اپنے اللہ سے کیسے ہم کلاؤں. تو انہوں نے ایک جنگل سے خوشبو والی بوٹی لی اور اس کو چبایا، افطار کیا تاکہ میرے منہ میں ایک اچھی ہوا پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام لما افطرت، کس چیز سے تم نے اپنا افطار کیا؟ یا اللہ آپ جانتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے منہ میں ہوا آ رہی. اب میں تمہیں پتہ نہیں کہ یہ روزے دار کے منہ سے جو ہوا پیدا ہوتی ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے ہاں یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محترم اور وقار والی ہوتی. تم نے ایسا کیوں کیا؟ اچھا اب 10 دن اور روزے رکھو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 30 دن کا حکم تھا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اب 10 رکھنے کے بعد 40 پورے ہو گئے. تو اسی لیے علماء جو ہے نا یہ 40 کا عدد کے 40 دن لگاؤ، 40 دن کے لیے نکل اسی سے پکڑتے ہیں کہ بھی 40 دن کے عدد کے اندر کوئی حکمت ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی پورے 40 دن کرائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پیغمبر کو نبوت دیتے ہیں جب 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو 40 سے پہلے نبوت بھی نہیں ملتی. اسی طرح ایک ضعیف حدیث مبارک میں ہے کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 نمازیں پڑھے اس طرح کے جماعت فوت نہ ہو بلکہ تکبیر تحریمہ بھی فوت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق سے اور آگ سے بری فرما دیتی ہے. تو وہاں بھی 40 کا حکم ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ 40 حدیثیں یاد کرے اللہ اس کو علماء سے اٹھائیں گے قیامت والے دن. تو وہاں بھی 40 کا حکم ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. جب بندہ پیدا ہوتا ہے
اور ماں باپ کا نطفہ رحم میں قرار پکڑتا ہے تو 40 دن کے بعد علقہ بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد مضغہ بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ 40 کے عدد میں تبدیلی آتی ہے، تو جو بندہ بھی اپنا گھر چھوڑے گا 40 دن کے لیے نکلے گا، اپنے ماحول سے کٹ جائے گا، معاشرے سے کٹ جائے گا، دوستوں سے کٹ جائے گا، نماز میں، روزے میں، تہجد میں لگے گا، اللہ اس کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء اللہ اعلم، یعنی بہرحال کیونکہ علماء جو ہیں کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس کا کوئی ثبوت نہ ملتا ہو، کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی بنیاد ضرور ہوتی ہے۔ فقال موسیٰ علیہ السلام ما مرضی، اب موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن اور روزے رکھے۔ فلما رأى قومه أنه لم يأتِ إليهم بالأجر ساءهم ذلك، اب قوم کو خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو 30 دن فرمائے تھے، اب 30 دن تو گزر گئے، تو 40 دن ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام واپس ہی نہیں آئے۔ وقال هارون قد خرج وقال إنكم قد خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم أواري وودائع ولكم فيهم مثل ذلك فإني أرى أنكم تحتسبون ما لكم عندهم ولا أحل لكم ودية استودعتموها ولا عارية ولسنا برادين إليهم شيئا من ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا فعقل عتيدا وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو هدية من يقذفوه في ذلك الحصير۔ اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس فرعون کی قوم کے زیورات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ دشمن کا بھی پیسہ ہو، لیکن ہم کیوں استعمال کریں؟ حقوق العباد جو ہیں وہ حقوق العباد ہوتے ہیں، وہ تو حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ ادا نہ کرے۔ اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک بڑا گڑھا بنا لو، اور اب ہم دشمنوں کو تو واپس کرنے نہیں جائیں گے نا کہ ان کو جا کے لے آئیں، اور وہ بھی مر گئے، غرق ہو گئے، ڈوب گئے، تو لہذا وہ سارے کے سارے دفن کر دو یہاں، لیکن ہم خود استعمال نہ کریں، ان کے استعمال سے بچ جائیں۔ اور اس کے بعد فرما دیے مرسابراتین علیہم شیئن ان یکذب اسما او قتل انا نفارقت فقال لا يقولنا ولا لهم، تاکہ نہ ہمارے لیے نہ ان کے لیے۔ وکان السامری من قوم یعبدون البقر جیران لبنی اسرائیل، ایک شخص سامری ہے، اچھا اس کی پرورش جو ہے وہ حضرت جبریل نے، جب یہ پیدا ہوا نا تو ماں اس کو پھینکے کیونکہ حرامی اولاد تھی، تو اس وجہ سے ماں نے پھینک دیا ایک غار میں۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ بندہ ہے، انسان ہے، کچھ ہے، اس کا کیا قصور ہے، اس کی تربیت کرو۔ تو جبریل اس کو کھلاتے اور پلاتے اور اس کی تربیت کرتے، وہ بڑا ہوتا گیا، بڑا ہو گیا۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو جس کی تربیت جبریل نے کی وہ سب سے بڑا بدبخت نکلا، اور جس کی تربیت فرعون کے گھر میں ہوئی وہ اللہ کا نبی بنا۔ یہ اللہ کا شان ہے، یفعل ما یشاء ویحکم ما یشاء، جو چاہیں فرما دیں۔ علماء کے بچے جاہل ہو جائیں، فاسق فاجر بن جائیں، جاہلوں کے بچے علماء بن جائیں، سکھوں کے گھر میں پیدا ہوں مفسر قرآن بن جائیں، سیدوں کے گھر میں پیدا ہوں تو فلم اسٹار بن جائیں۔ یہ اللہ کا نظام، یہ میرے اللہ، اس لیے دعا کرو اللہ ہمارے خاندانوں پہ، نسلوں پہ، اولادوں پہ رحم کرے، اللہ ہدایت کے فیصلے کریں۔ ورنہ کون دنیا میں ماں باپ ہے جو چاہتا ہے میری اولاد خراب ہو؟ کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد بری بنے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے دعا کی ہو کہ اللہ میرا بچہ جو ہے ڈاکو بنے، قاتل بنے، چور بنے، برا بنے؟ کبھی کوئی ہے؟ آدمی خود ڈاکو ہو لیکن کہتے اللہ کرے یار میری اولاد، خود آدمی چور ہو لیکن کہتے یار خدا کرے میری اولاد کو میری بری عادت غلط ہے۔ خود بندہ شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن کہتے ہیں اللہ میری اولاد کو اچھا بنا۔ لیکن یہ اس کا نظام ہے کہ نوح کے گھر میں کافر پیدا کر دے اور ابو جہل کے گھر میں اکرم پیدا کر دے، اس کا نظام ہے۔ آمنا باللہ
نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ باقی ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم مانگتے رہیں، کیونکہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے دروازے پہ سائل آتے ہیں، سوالی آتے ہیں، دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، جب بادشاہ راضی ہوں گے خیرات ڈالتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مانگتے رہیں کہ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین۔ اسی طرح ایک دعا ہے اصلح لی فی زوجتی، اللہ میری بیوی کو صلاح عطا فرما، حیا عطا فرما، واصلح لی فی ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی صالح بنا، انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ہمیشہ دعا مانگا کریں، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہیں گے فرمائیں گے۔ ہم کیا ہیں، حیثیت کیا ہے، ہر حال میں راضی ہیں۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اسی لیے ہر حال میں راضی، لیکن مانگنا تو ہے۔ اس لیے اب جناب حضرت ہارون نے حکم دیا، انہوں نے ڈال دیا، سامری کو موقع مل گیا۔ وَكَانَ سامری من قوم، اچھا وہ ایسی قوم کے ساتھ رہتا تھا جو گائے کی پوجا کرتے تھے۔ جیران نے بنی اسرائیل من بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا۔ فَقَدَّمَ لَمَا مُوسَىٰ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکلی وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ فَقَضَىٰ لَهُ وَلَّىٰ أَثَرًا فَقَبَضَ مِنْهُ قَبْضَةً، اس نے اصل میں کیا دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جب آتے نا تو جبریل علیہ السلام جس گھوڑی پہ سوار ہوتے تھے تو وہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی تھی نا تو وہ سبزہ ہو جاتا تھا، سبز۔ اصل میں وہ تو سواری بھی جنت کی اور جبرائیل بھی آسمانوں سے آتے تھے۔ یہ سامری جو تھا نا یہ تاڑ گیا کہ بھئی اس سواری کے پاؤں میں کوئی بات تو ہے، تو اس نے جہاں جہاں قدم رکھے نا وہ مٹی اٹھا کے رکھ لی اپنے پاس محفوظ تھا۔ اور اب جناب جب اس کو موقع ملا کہ بنو اسرائیل کے ساتھ آیا اور اس کے بعد اسے موقع لگا تو اس نے یہ کیا، وہ مطلب ہارون فقال ہارون یا سامریات کا معافیت وَهُوَ قَابِضٌ عَلَيْهِ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ طُولَ ذَلِكَ۔ تو ہارون علیہ السلام کے جب قریب گزرا انہوں نے کہا کہ سامری تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، جو ہے پھینک دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں پھینکتا۔ فَقَالَ هَذِهِ قَبْضَةٌ مِّن نَّفَرِ الرَّسُولِ الَّذِي جَاوَزَ بِكُمُ الْبَحْرَ وَلَا أُلْقِي لِشَيْءٍ إِلَّا أَن تَدْعُوا اللَّهَ إِذَا أَلْقَيْتُهَا أَن يَجْعَلَهَا مَا أُرِيدُ۔ کہنے لگا ہارون علیہ السلام وہ جو فرشتہ آیا تھا نا تمہیں دریا گزارنے کے لیے، یہ اس کے پاؤں کی مٹی ہے، یہ مٹی میں جس چیز پہ ڈالوں اور جو کہوں وہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے کا فرمان کا، اس کے بعد کہتی ہے ولا کی عرشین فالقا ودعا له هارون وقال اريد ان يكون عجلا، اس نے سونے چاندی کے زیوروں پہ ڈالا اور دعا کی اللہ یہ بچڑا بن جائے، اور آواز دے فچما کا نبلا بیت میں دائن اور حلیت اور نحاس اور حدید، وہ سارا سونا چاندی لوہا پیتل اکٹھا کیا، اور سارا اجر لیس فی روح، ایک بچڑا بن گیا، اس میں روح تو نہیں تھا لیکن خوار، خوار مانا جیسے بچڑا آواز نکالتے نا گائے کا بچہ، ایسے آوازیں آتی تھیں۔ قال ابن عباس یا واللہ ما كان له صوت قط، حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ نہیں اللہ کی قسم کوئی آواز نہیں تھی، اصل میں وہ اندر سے خالی تھا نا، تو وہ بدبخت ایسی طرح رکھتا تھا ہوا کے سامنے کہ جب ہوا گزرے تو آواز معلوم ہو گئی، آواز پیدا ہو رہی ہے۔ انما كان من فيه، پیچھے سے ہوا داخل ہو تو آگے سے نکلے، آگے سے داخل ہو تو پیچھے سے نکلے۔ وكان ذلك الصوت من ذلك ففرق بنو اسرائيل فرقا، اب بنو اسرائیل میں پارٹیاں بن گئیں۔ فقال فرقة يا سامري ما هذا وتعالوا به، ایک جماعت بنو اسرائیل نے پوچھا کہ سامری یہ کیا ہے بھائی، یہ چونکہ تم جانتے ہو ہمیں تو پتہ نہیں۔ قال هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق،
کہنے لگا یہی تو تمہارا رب ہے، اسی میں تو خدا بول رہا ہے نا، اسی میں خدا ہے، منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے، تو اسی میں خدا بول رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول کے خدا کے پاس گئے ہوئے ہیں، خدا یہاں آیا ہوا ہے۔ فقال تلك النار فيها سيأتينا موسى قال لم نكن ضيانا وأجدنا فيه رأينا، کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک ہم اس خدا کی بھی عزت کرتے ہیں تاکہ یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ وَإِلَّا رَبَّنَا وَإِنَّا نَتَّبِعُ قَوْلَ مُوسَىٰ وَقَالَ الْفِرْقَةُ نے یہ بات دیکھا کیا کر رہے ہو، هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطانی عمل ہے، تمہیں دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے۔ وَلَيْسَ بِرَبِّنَا، یہ ہمارا رب نہیں، وَلَا نُؤْمِنُ بِهِ وَلَا نُصَدِّقُهُ، نہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں۔ وَأَشْرَكُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْكِبْرَ مَا قَالَ السَّاحِرُ فِي الْإِنجِيلِ وَأَعْلَنُوا التَّكْذِيبَ بِهِ، انہوں نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا، نہ مانا، لیکن بعض لوگوں نے مان لیا اور انہوں نے عبادت بھی شروع کر دی۔ فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ حضرت ہارون نے فرمایا قوم تم امتحان میں آ گئے ہو، عقل کرو، یہ خدا نہیں ہے، تم میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ قال فما بال موسى بعدنا 30 يوما ثم أخلفنا هذه 40 يوما قد مضت۔ وہ کہنے لگے ہارون علیہ السلام اچھا یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ہم سے 30 دن کا وعدہ کیا تھا اور آج 40 دن گزر گئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ غلط کیوں کیا؟ وقال سفهاؤهم أخطأ ربه فهو يطلبه يتبعه، بعض جاہل کہنے لگے کہ وعدہ تو ٹھیک کیا تھا لیکن اس کو خدا نہیں ملا، وہ ڈھونڈ رہا ہے خدا کو۔ فلما كلم الله موسى وقال له ما قال قل ما لك قوم باري ولي موسى إلى قومه غضبان آسفا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ تیری قوم کا کیا حال ہے، کہ آپ تو یہاں ہیں اور قوم وہاں جناب عبادتیں کر رہی ہے۔ فقال لهم ما سمعتم في القرآن وأخذ برأس أخيه يجره إليه، غصے میں آ گئے موسیٰ علیہ السلام کیا جب واپس آئے القى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل۔ موسیٰ علیہ السلام جو آئے تو اللہ کی توحید کا ایسا جوش آیا کہ تورات بھی نیچے ڈال دی اور بھائی کی داڑھی اور باتوں کو پکڑ لیا کہ یہ تم نے کیا کیا، تم نے ان کو روکا کیوں نہیں ہے شرک سے؟ نے کہا اللہ کے بندے میرے بھائی خدا کے لیے رحم کرو، میری داڑھی بھی نہ پکڑو، مجھے قوم کے سامنے بے عزت بھی نہ کرو۔ یہ بات میری سنتے ہی نہیں تھے، میں نے اپنی طرف سے کوئی کم کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے ان کو روکے رکھا کہ آپ آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ اور پارٹیاں بن جائیں اور ٹکرا جائیں اور زیادہ سے زیادہ فتنہ پیدا ہو جائے۔ اب جناب کل الواح من الغضب، وہ الواح جو پھینکے تھے غصے میں، اللہ کے توحید جلال میں آ گئے۔ ثم انه انزل اخاه بعذره واستغفر له، پھر اپنے بھائی کے عذر کو قبول فرمایا، اللہ سے مغفرت مانگی کہ اللہ معاف فرما دے۔ فانصرف الى الصابر فقال له ما حملك على ما صنعت، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ بدبخت تو نے کیا کیا؟ قال قبضت قبضة من أثر الرسول وفتنت لها وأميت عليكم، اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ وہ جبریل کے پاؤں سے میں نے مٹی لی تھی، تم لوگوں کو تو پتہ نہیں لگا نا، مجھے پتہ لگا نا کہ اس مٹی میں کیا برکت ہے، تو میں نے وہ مٹی اٹھا لی۔ فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا کیا
تم لوگوں کے پاؤں کی مٹی اٹھا کے لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، جاؤ بدبخت، تم پر میں نے بد دعا کی ہے، تم خود بھاگتے پھرو گے دنیا میں اور کہو گے لوگوں کو کہ میرے قریب بھی نہ ہو، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ جب کوئی اس کو ملتا ہے ہاتھ لگا تو اس کو فوراً شدید بخار ہو جائے۔ اور تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے، فکر نہ کرو، جب وہ آئے گا تو تمہیں اللہ ایسا عذاب دیں گے کہ تم اس کا سوچ نہیں سکتے۔ باقی یہ جو تم نے خدا بنایا ہے جھوٹا، ٹھہر جاؤ، دیکھو میں اس کا انجام دکھاتا ہوں۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کو توڑ ڈالو، جلا ڈالو اور راکھ بنا کے دریاؤں میں پھینک دو۔ وَلَوْ كَانَ إِلَٰهًا لَّمْ يَخْلُصْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مِنْهُ، اور اگر یہ خدا ہے تو یہ اپنے توڑنے والے کو بھی نہیں پکڑتا، اچھا خدا ہے بھائی۔ لیکن جب اللہ ناراض ہو جائے نا تو پھر یہی ہوتا ہے۔ بعض قومیں جو ہیں وہ دیوی دیوتا کے پوجے میں لگ جاتی ہیں، بعض قومیں درختوں کا پوجا کرتی ہیں، بعض قومیں آگ کا پوجا کرتی ہیں، بعض قومیں سورج چاند کا پوجا کرتی ہیں، بعض قومیں سارا کام ستاروں میں سمجھتی ہیں، آج ستارہ نحس میں ہے اور آج ستارہ سعد میں ہے اور آج ستارہ فلاں برج میں ہے اور آج فلاں برج میں ہے، اور جن پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے وہ قبروں کو اور قبر والوں کو بھی خدا بنا دیتے ہیں کہ یہی مشکل کشا ہے اور یہی داتا ہے، یہی حاجت روا ہے اور اسی سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، یہی ہمیں دینے والا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، جب اللہ کا عذاب آئے تو عقل کام نہیں کرتی۔ ورنہ دیکھو نا جی، اب آپ نے پتہ نہیں کبھی دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے یونان میں، ہانگ کانگ میں اور مختلف علاقوں میں، جہاں ان کے خدا بکتے ہیں، پیتل کے، لوہے کے، لکڑی کے، پلاسٹک کے، بازاریں ہیں باقاعدہ، اور ساری بازاروں میں دکانوں پہ خدا بھرے ہوئے ہیں، خدا لٹکے ہوئے ہیں باقاعدہ، رسیاں ڈال کے انہیں باندھے ہوئے ہیں، خدا لٹکا ہوا ہے، چھوٹا ہے، درمیانہ ہے، بڑا ہے۔ اچھا خدا مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، جو آپ نے لینا ہے بازاریں بھری ہوئی۔ اچھا بعض جو ایسی ان کا دبا گرے نا جی آگے۔ اچھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ آگ جل رہی ہے، عقیدہ یہ ہے کہ آگ بجھنی نہیں چاہیے، آگ بجھ گئی تو بس ہم پہ عذاب آ جائے گا، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اب ایمان اسے کہیں کہ جو قوم اپنے ہاتھ سے خود خدا بنائے، اسی لیے علامہ حالی نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں، خدا چھوٹا ہے بندہ بڑا ہے۔ اچھا جہاں کھڑا کر لو کھڑا ہے خدا، نہیں گر جائے تو پڑا ہوا ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں۔ دھوپ میں رکھ دو سائے میں نہیں آ سکتا، سائے میں رکھ دو دھوپ میں نہیں جا سکتا، پھر بھی آگے کھڑے ہیں، بھگوان کرپا ہے۔ پھر بھی وہاں پرشاد تقسیم ہوتے ہیں، لنگر تقسیم ہوتے ہیں، بڑے بڑے لکھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں لنگر کا کچھ مل جائے۔ وہاں جناب کھڑے ہو کے وہ بڑے بھجن گاتے ہیں، اور اس کے بعد جناب وہ جوگی جو ہوتے ہیں جو بڑے عجیب انداز میں رام کرشن رام کرشن سے ہوم پڑتا ہے، جو عجیب پڑھتے ہیں کہ لوگ بھکتا ہوتے ہیں۔ اچھا ایمان سے کہو کہ عقل ہے کہ بندہ خدا خود بنائے پھر سمجھے کہ یہ خدا ہے، عقل کی بات۔ اچھا بزرگ جب فوت ہو جائیں قبریں تم بناتے ہو یا بزرگ خود بناتے ہو؟ اس پہ بھی کبھی غور کرو نا، وہ تو پاگل ہیں، ہم کیا؟ بھائی بزرگ فوت ہو گیا، اس کو غسل دینے والے ہم ہیں، جنازہ پڑھنے والے ہم ہیں، کندھا دینے والے ہم ہیں، قبر کھودنے والے ہم ہیں، دفن کرنے والے ہم ہیں، اوپر مٹی ڈالنے والے ہم ہیں، اوپر روزہ بنانے والے ہم ہیں۔ جب 3 میٹر مٹی میں اندر چلا جاتا ہے تو مشکل کشا ہو جاتا ہے۔ اچھا جب آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی مرشد کی مزار کا غلاف پرانا ہو جائے تو پیر اندر سے نکل کے خود بدل دیتا ہے یا تم بدلتے ہو؟ جو غلاف نہیں بدل سکتا ہو تیری قسمت بدل لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے عقل چھن جاتی ہے، پھر بات سمجھ نہیں آتی۔
اللہ کا کعبہ ہے اور 360 بت رکھے ہوئے تھے اللہ کے گھر میں. یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے. صفا میں بت رکھا ہوا تھا اسحاق کا، مروہ پہ بت رکھا ہوا تھا نائلہ کا. اصل پتہ ہے کیا ہے؟ اسحاق اور نائلہ ایک مرد عورت تھی، اللہ معاف کرے، انہوں نے اللہ کے گھر میں زنا کیا. اللہ کا عذاب آیا تو پتھر بن گئے. تو کافی عرصے تک لوگ عبرت کے لیے دیکھتے رہے کہ دیکھو بھئی یہ خدا کے گھر کے گناہ کا عذاب ہے، یہ بھی دیکھو خدا کے گھر میں گناہ کیے. جب کچھ عرصہ گزر گیا شیطان نے کہا نہیں یہی تو تمہارے خدا ہے، وہ بھی بت بن گئے. ایک کو انہوں نے صفا پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پہ رکھ دیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ جب صفا مروہ دوڑو تو تم سے گناہ کوئی نہیں. کیا مطلب بھائی صفا مروہ دوڑنا تو ثواب ہے. تو یہ کیا مانا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو فلا جناح کا کیا مانا؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں صفا مروہ دوڑے، صفا پہ تو بت ہے اور مروہ پہ بھی بت ہے اور کافر بھی دوڑتے تھے، بتوں کو چومتے چاٹتے تھے، ہم بھی وہی کریں. اللہ نے کہا یہ میرا حکم ہے، بتوں کو اٹھا کے پھینک دو، تمہارے دوڑنے میں کوئی گناہ نہیں، تم بھی بتوں کے لیے تھوڑا دوڑ رہے.